رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اگلے مالی سال کے لیے 18,771 ارب روپے حجم کا عوام دوست وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہوں کے لیے 7% جبکہ کم از کم اجرت میں 10% کے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بجٹ سے عوام کو ریلیف ملنے کے علاوہ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم، برآمدات میں اضافہ اور زرعی اور صنعتی شعبوں کو فروغ ملے گا۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکومت لوگوں کو دبانے کے لیے ریاستی اداروں کا استعمال کر رہی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ آئندہ مالی سال کے لیے 18,771 ارب روپے کے مجموعی حجم کا عوام دوست بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، جس میں معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے اور ٹیکس ریلیف دینے پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج شام اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجموعی اخراجات میں سے 8,054 ارب روپے مارک اپ کی ادائیگی کے لیے رکھے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی حکومت کی مجموعی آمدن کا تخمینہ 20,600 ارب روپے ہے۔ ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 17 ارب 60 کروڑ روپے زیادہ ہے۔ وفاق کی وصولیوں میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب روپے ہے۔ نان ٹیکس محصولات کا ہدف 5,336 ارب روپے ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئندہ مالی سال مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو 4% اور افراط زر کی اوسط شرح 8.2% رہنے کی توقع ہے۔ بجٹ خسارہ مجموعی قومی پیداوار کا 3.6% اور بنیادی سرپلس مجموعی قومی پیداوار کا 2% ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف اقدامات کے حوالے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کم از کم اجرت میں 10% اضافے کی تجویز بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے چاروں ٹیکس سلیبس میں انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کر کے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے افراد کے لیے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے ٹیکس دہندگان کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 41 لاکھ سے 56 لاکھ روپے تک کمانے والے تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کر دی جائے گی، جبکہ 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک کمانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم ہو کر 32% ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ مالی سال کے لیے 3,675 ارب روپے مالیت کے قومی ترقیاتی پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں وفاق میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے، صوبائی ترقیاتی پروگراموں کے لیے 2,224 ارب روپے اور سرکاری اداروں کے ترقیاتی اخراجات کے لیے 451 ارب روپے شامل ہیں۔ وفاق میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کا 60% سے زائد ٹرانسپورٹ اور مواصلات، آبی وسائل اور توانائی کے اہم شعبوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ شاہراہوں، ریلوے اور بندرگاہوں کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے لیے سب سے زیادہ 365 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں سے 100 ارب روپے NA-25 پاکستان ہائی وے کو 2 رویہ سڑک میں تبدیل کرنے اور اپ گریڈیشن کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کراچی کو چمن سے ملاتی ہے۔
वजीर आजम ने कहा है कि बजट से आवाम को रिलीफ मिलेगा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम होगा, बरामदात में इजाफा और सनती शोबों को फरोग मिलेगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम और कौम की दुआओं से हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है, जिसकी बदौलत हमने बजट में आवाम को रिलीफ फराहम किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के हर शहरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, मुश्किलात का सामना किया और अपने मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह बजट रिलीफ और अवामी फलाह का बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट का बुनियादी मकसद मईशत की मजबूत के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचाना और हर तबके को उसकी तरक्की में शामिल करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आज यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कलास से अमरीका और ईरान मफाहमत के हवाले से हालिया पेशरफ्त पर टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। फ़रीक़ैन ने मुसलसल सिफारती राबतों के जरिए होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि ये कोशिशें जल्द पायदार मफाहमत और मसले के पुरअमन हल की तरफ ले जाएंगी। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि ये मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़ात हल करने और देर पा अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने का वाहिद ज़रिया हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों को दबाने के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने आज श्रीनगर में एक बयान में कहा कि वहशाना कार्रवाइयों, घरों पर छापों, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के जरिए जुल्म व जबर का मकसद कश्मीरी अवाम के सियासी मौक़िफ़ और मईशत को कमज़ोर करना है। और ख़वातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।